بناتها وابوها وبعلها وابنها. تو اسی کے ضمن میں شاعر نے کہا مرکز پنجتن فاطمہ. عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ. کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ. ہے مشیت تیرے ساتھ یوں، مشیت یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا، ہے مشیت تیرے ساتھ یوں، جیسے چھوٹی بہن فاطمہ، جیسے بڑی بہن کے ساتھ چھوٹی بہن کس طرح ایک تعلق ہوتا ہے مشیت تیرے ساتھ یوں، جیسے چھوٹی بہن فاطمہ، بن گیا تیرا باغ فتق، بن گیا تیرا باغ فتق، غاصبوں کا کفن فاطمہ، بے شمار بے شمار، غاصبوں کا کفن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ. درود بر محمد. بار دیگر بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں مؤدبانہ ملتمس ہوں جناب سید قاسم بازدی سے کہ وہ اس سلسلے کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں. برائے خوش نودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله المتفضل الوهاب والساطر الصفات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترضت طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. یار محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ مجالس فاطمیہ صلوات اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد 5 مجالس خمسہ مجالس کا انعقاد کیا ہے بانیان مجالس نے. میں دعا گو ہوں شہزادی کونین کی بارگاہ میں کہ وہ عرفان بھائی، جابر بھائی، اسد بھائی اور ان کے والد صاحب اور جو بھی مومنین اس میں شامل ہیں ان کو میرے مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ہر سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمائے. اور جو مومنین بھی یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں مولا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑی ایک دعا یہ ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بے شک ہماری تمام دعاؤں کو رد کر دے لیکن ہماری ایک دعا کو قبول فرما کہ ہمارے وارث کا ظہور فرما. صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. حضرات محترم، کل جو حضرات مجلس میں موجود تھے، کل کا میرا موضوع عشق پر تھا. کل کا میرا موضوع محبت محمد و آل محمد پر تھا اور میں نے حدیث قصہ سے ہی خداوند ذوالجلال کا ایک فرمان پڑھا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کے پوچھنے پر بتایا، تعارف کرایا سیدہ کونین کا، جیسے کہ میرے عزیز بھائی، میرے دوست واجب الاحترام کہہ رہے تھے کہ شہزادی کونین مرکز ہیں محمد و آل محمد کا. شہزادی کونین مرکز ہیں، آبجیکٹ پوائنٹ ہیں. اور یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کا آبجیکٹ پوائنٹ کھو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آل محمد کو، آل محمد میں سیدہ طاہرہ کو اللہ نے مرکز قرار دیا. اور آج بھی میں حدیث قصہ کے چند اسرار سے پردہ اٹھانا چاہوں گا انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، میرے سامنے 5 ہوں یا 25 ہوں، 50 ہوں یا 500 ہوں، میری تقریر کو فرق نہیں پڑتا. میں دیکھتا ہوں کہ لینے والے لے کس طریقے سے رہے. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، ارشاد ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن میں سے نازل کیا ہے میرے حبیب، اس میں شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور ظالمین کے لیے خسارے کے علاوہ اس میں سے کچھ ہے ہی نہیں. توجہ کیجئے گا آیت کے ترجمے پر، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جو قرآن میں سے نازل کیا ہے اس میں مومنین کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. یہ حدیث قصہ میرے سامنے پڑی ہے
جب سرور کونین اہل بیت کا قبلہ تشریف لائے اور انہوں نے شہزادی کونین سے کہا قال انی اجدو فی بدنی ضعفن، فرمایا کہ شہزادی اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بدن ہوتا ہے سر کے نچلے والا حصہ، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا۔ اگر رسول کہتے کہ کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے جس میں بدن بھی شامل ہوتا، جسم کہتے تو جسم میں سر بھی آتا ہے، یہاں رسول نے کہا بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا دیکھو سر ہوتا، سر میں ذہن ہوتا، ذہن میں عقل ہوتی، اور رسول کی عقل میں ضعف ہو نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، جس رسول کے ذہن میں ضعف ہو وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے کہا آج رسول جب گھر آئے ہیں، آج بیٹی سمجھ کے نہیں آئے، آج بیٹی سمجھ کے نہیں آئے۔ خدا کی قسم آپ حدیث قصہ پڑھ جاتے، لیکن جب بھی کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوتا پتہ نہیں وقت کب آئے گا کہ میں حدیث قصہ کی اسرار سے پردہ ہٹاؤں۔ آج لیکن تھوڑا سا وقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو بی بی کیا فرماتی ہے؟ یہ کتاب میرے سامنے ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ فَقُلْتُ لَهُ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَاهُ مِنَ الضُّعْفِ، فرمایا کہ بابا میں نے آپ کو اس ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیا، میں نے آپ کو اس ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیا۔ بات تو آگے ہے جس پہ آپ نعرہ بھی لگائیں تو بھی کم ہے۔ آگے بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے اپنی چادر رسول اللہ کو اڑا دی، کہنے کے بعد کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، چادر اڑا دی اپنی، اور جیسے ہی چادر اڑائی جیسے بالکسار الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالو کانہ البدر فی لیلۃ التمام، فرمایا جیسے ہی رسول اللہ کو چادر اڑائی یعنی اللہ کی پناہ میں دیا، جیسے ہی پناہ الہی میں دیا رسول اللہ کے بدن کا ضعف کم ہوا، چہرے کا نور بڑھا، اور اس قدر بڑھ گیا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ کل ایمان کل قرآن اب قرآن ہے مومنین کے لیے شفا، فاطمہ کی چادر ہے انبیاء کے لیے شفا۔ بیوی کی چادر، سیدہ کی چادر کس کے لیے شفا ہے؟ انبیاء کے سردار کے لیے شفا ہے۔ شہزادی کونین کے فضائل اسی حدیث قصہ میں سے پڑھتا رہوں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک ختم نہیں ہوتے۔ آؤ چادر کے نیچے ہیں، تھوڑی دیر گزری، امیر المومن امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اماں، بڑی آسان اردو میں پیش کروں، اماں میں آپ کے پاس سے اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی کا سین عطر کتنا بڑا ہو، ایسے نگاہ امامت سے تو بڑا نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ نگاہ امامت سے بڑا نہیں ہوگا۔ امام حسن آئے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں مگر نانا کو دیکھ نہیں رہے۔ نگاہ امامت سے پوشیدہ ہے، صرف کہا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، شہزادی کونین نے فوراً کہا، نتیجہ میں دوں گا تیسرے جملے کے بعد، فوراً کہا کہ ہاں چادر کے نیچے تمہارے نانا موجود ہیں، چادر کے نیچے موجود ہیں، اشارہ کیا، امامت چلی رسالت کی طرف۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین آئے، امام حسین نے پوچھا اماں میں اپنے نانا کی خوشبو آپ کے پاس سے محسوس کر رہا ہوں۔ حسین کی نگاہ امامت بھی نہ دیکھ سکی رسالت کو، بی بی نے پھر اشارہ کیا آپ کے نانا اور بھائی چادر کے نیچے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری،
امیر کائنات آئے. امیر کائنات نے آ کے بھی یہی کہا کہ میں اپنے بھائی رسول خدا کی اور آپ کے بابا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہاں بھی بی بی نے کہا ہاں وہ چادر کے نیچے اور آپ کے دونوں بیٹے چادر کے نیچے موجود ہیں. علی بھی چلے چادر کی طرف. بھائی مقصد یہ ہے امام کی تعریف کائنات عالم میں اگر ہے تو یہ ہے امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف راستہ دکھائے. امام ہدایت کی طرف راستہ دکھائے. امامت کو فاطمہ رسالت کی طرف راستہ. اور دیکھو ان میں سے کوئی بھی حدیث کتاب دلیل کے طور پہ سامنے موجود ہے. جب بھی کوئی آگے بڑھا امام حسن آگے بڑھے. کیا امام حسن وہ نہیں؟ کیا چشم فلک نے نہیں دیکھا؟ رسول مسجد نبوی میں رکوع کے عالم میں ہے اور حسن اللہ کی نماز میں بغیر پوچھے رسول کی پشت پر سوار ہو گئے. صحیح ہے نا؟ بے غلط تو نہیں پڑھ رہا میں. رسول اللہ رکوع کے عالم میں حسن سوار ہو گئے. کہیں چشم فلک نے دیکھا کہ رسالت کی زبان سے خطبہ فیض جاری ہے, منبر پر ہے, اور جو رسول بولتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے. جیسے ہی حسن آئے منبر پر رسول کے شانوں پر سوار ہو کے بیٹھ گئے. اب جو وحی کی زبان خطبہ فیض دے رہی تھی وہاں سے خطبہ فیض منقطع ہوا. حسن کے فضائل شروع ہو گئے. بغیت الطلب فی تاریخ حلب میں رسول اللہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایسا ہی اور کتاب بھی مکہ کی چھپی ہوئی. اب دیکھ لو مکے سے چھپی ہے کتاب بغیت الطلب فی تاریخ حلب میں. وہ یہ واقعے کو لکھتے ہیں کہ رسول اکرم رکوع کے عالم میں تھے. حسن آ کر سوار ہو گئے. حسن کی پیروی میں حسین بھی آ کر سوار ہو گئے. اب رسول اللہ ہیں ایسے رکوع کے عالم میں. ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا اپنی بات کا. رکوع کے عالم میں ہیں. رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے حسن کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے حسین کو پکڑا اور کہتے بھی جاتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. اچھا چلو اگر ظرف نہ چھلکے تو میں وہ بتا دوں جو وہاں رسول اللہ نے پڑھا. بھئی آپ جب نماز میں سید رکوع کے عالم میں انسان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایسے ہی ہے نا, اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کوئی عام رکوع نہیں, انبیاء کے سردار کا رکوع ہے. اگر اس رکوع کے عالم میں کوئی نبی بھی, کوئی رسول بھی, کوئی مقرب فرشتہ بھی یہ سوچ لے کہ میں نبی کی پشت پہ سوار ہو جاؤں, خدا کی قسم جل کے راکھ ہو جائے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن حسن اور حسین عالم رکوع میں رسولوں کے سردار کی پشت پر, اور اس عالم میں کہ جب رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, وہاں رسول نے یہ تسبیح چھوڑی اور دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے رکوع کے عالم میں کہہ رہے تھے نعم الجمل جملکما و نعم الحملان انتما. حسنین کتنا خوبصورت اونٹ ہے تمہارا. اپنے آپ کو رسول اونٹ کہہ رہا اور کہہ رہے کتنے خوبصورت سوار ہو تم دونوں بھائی. میں کس معیار پہ حسنین کو دیکھوں کہ انبیاء کا سردار جن کا ناقہ بننے کے لیے تیار ہو, پھر ان کے بابا کی منزل کیا ہوگی. بس بتانا یہ مقصود ہے. موازنہ اس لیے کیا کہ یہ ہے رسالت کی نماز. انبیاء کا سردار نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہے اللہ کی. بغیر پوچھے سوار ہو گئے دونوں بھائی. لیکن جب رسول اکرم تحتل کے سا ہیں, چادر کے نیچے ہیں, وہاں آ کے حسن نے مقام ادب سے نانا سے پوچھا اتاذن لی, اے نانا اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں. اللہ جانے تم کیا سن رہے ہو, کیا پڑھ رہا ہوں.
نماز اللہ کی، میں نے کیا کہا تھا؟ نماز اللہ کی، پڑھنے والے رسولوں کا سردار۔ رکوع کے عالم میں حسنین نے پوچھا ہی نہیں کہ سوار ہو یا نہ ہو، یہاں چادر بطول کے نیچے ہے رسول۔ حسنین قریب آ کے پوچھ رہے ہیں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ میں نے عالم معنی میں سوال کر لیا، مولا وہ نماز اللہ کی تھی، یہ چادر بطول ہے، وجہ کیا ہے؟ وہاں پوچھتے نہیں، یہاں پوچھتے ہو۔ فرمایا تم جانتے نہیں وہ اللہ کی نماز تھی، یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جانے تمہیں میں کیا سنا رہا ہوں، تم کیا سن رہے۔ میں نے کہا وہ اللہ کی نماز تھی۔ اچھا وجہ کیا ہے کہ یہاں آ کے حسنین نے پوچھا؟ خدا کی قسم حدیث میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس حدیث کو پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ پڑھ دوں؟ صرف چند چہرے مجھے مسکرا کے کہہ رہے ہیں پڑھ دو۔ اگر سب کہیں گے تو میں پڑھتا ہوں، ایسا ہی ہے، میں پڑھ دوں۔ اچھا چلو میں حدیث پڑھنے لگا، اب سنبھال تم لینا، یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ صحابی بیٹھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹی کے احترام میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا نہیں، میں بیٹی سمجھ کے کھڑا نہیں ہوتا، جان لینا میں فاطمہ کو بیٹی سمجھ کے کھڑا نہیں ہوتا، جان لو یہ جو میری نبوت ہے یہ مجھے فاطمہ نے ہی عطا کی ہے، یہ مجھے سیدہ کی عطا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ سیدہ ہیں معدن العصمت، سیدہ ہیں رسالت کی کان، جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، سیدہ رسالت کی کان ہے۔ تو کان میں کس قدر رسالتیں ہوں گی؟ ان میں سے ایک رسالت رسول کو عطا ہوئی، اور عطا کرنے والی کون ہے؟ سیدہ۔ چادر کے نیچے آتے اس لیے نہیں کیونکہ چادر کے نیچے، اچھا لفظ کہہ دیتے کنیز، میں نہ پڑھتا لیکن آپ کے چہرے دیکھ کے مجھے پڑھنا پڑ گئی۔ کنیز، کنیز کے معنی کہتے ہیں جو غلام ہو، غلام کی مؤنث کنیز۔ کنیز اس شے سے نہیں ہے، کنیز کنزن سے ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کنزن کس شے سے؟ اچھا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ کہتا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مولا وہ چھپا کس شے میں تھا؟ چادر تطہیر کی قسم میرے مولا نے یہی جملے کہے، فرمائے وہ ہماری جدہ سیدہ فاطمہ کی چادر میں چھپا ہوا۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہاں رک کے پوچھتے ہیں کہ چادر کے نیچے آئیں یا نہ آئیں، تو اندر سے جب اجازت آتی ہے کہ آ جاؤ تو پھر چادر کے نیچے داخل ہوا جاؤ۔ صلوات پڑھیں مل کے باواز بلا۔ تو یہ سیدہ کی شان، خدا کی قسم یہ شفا ہیں رسالت کے لیے بھی، یہ شفا ہیں امامت کے لیے بھی، ایسے ہی ہے نا۔ میں نے تو امیر المومنین کو سیدہ سے شفا مانگتے دیکھا، گھبرا تو نہیں گئے آپ اندر؟ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں میں بھی سارا دن جنگ احد ہے سید، جنگ احد کے اندر بڑی شدید جنگ ہوئی، اور واحد یہ جنگ ہے جس میں امیر کائنات کو بڑے زخم، بہت زخم لگے۔ خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں کہ جو جنگ احد میں زخم لگے مولا کو، اس میں ایک پورا ایسے ہاتھ زخموں کے اندر داخل کر لو، اتنے چوڑے چوڑے زخم تھے امیر المومنین کے بدن پر۔ جب گھر تشریف لائے ہیں تو شہزادی کونین نے کیا کیا؟ توجہ رہے، شہزادی کونین نے کھجور کے پتے منگائے، کھجور کے پتے منگائے۔ شہزادی نے کھجور کے پتوں کو جلایا، جلانے کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں کا لمس دیا، اپنے ہاتھوں کا لمس دے کر وہ جو راکھ تھی وہ امیر المومنین کے بدن میں زخموں پر لگائی، تو امیر المومنین کے زخم ختم ہو گئے، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ پڑھو قرآن،
ایوب علیہ السلام صبر میں بہت زیادہ تھے. جناب ایوب کے بدن پر زخم تھے. شیطان نے اللہ کے اذن سے قریب آ کر جناب ایوب کے بدن پر زہریلی پھونک ماری, پورا بدن زخمی ہو گیا. تو مولا علی فرماتے میں ہوں صاحب ایوب, میں ہوں اس کے زخموں کو ٹھیک کرنے والا. یا علی علی, میں ہوں ایوب کے زخموں کو ٹھیک کرنے والا. بھائی نبی کے زخموں کو امیر المومنین ٹھیک کرے, امیر المومنین کے زخموں کو فاطمہ ٹھیک کرے. اور دیکھو یہ جو کھجور ہے نا, اگر کسی کے زخم لگ جائے, یہ حکمت تھوڑا سا بتاتا چلوں, اگر کسی کے زخم لگ جائے اور وہ کھجور کے پتوں کو جلا کر اس کی راکھ بدن میں ڈال لے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث معصومین پڑھیں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا مجمع تھا, رسول اللہ نے فرمایا صحابیوں کھجور کھایا کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں, ہر پھل سے زیادہ آپ کھجور کو کیوں پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کھجور تم آدمیوں کی پھوپھی ہے. سارے حیران ہو گئے پھوپھی کیسے ہوگی؟ اس لیے وجہ, اس کا سبب ہے, ہر شے کی علت ہوتی ہے, وجہ ہوتی ہے. اس ہر شے کو آپ تھوڑا تحقیق کیا کریں, پوچھا کریں کہ وجہ کیا ہے. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم اور حوا کو بنا لیا, آدم و حوا کو بنانے کے بعد تھوڑی سی جو مٹی بچی اللہ نے اس سے کھجور کو خلق کیا. اس لیے جو اجزاء انسانی بدن میں ہیں وہی کھجور کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے آئمہ نے فرمایا کھجور مکمل غذا ہے. کھجور مکمل غذا ہے, جو کوئی کھجور کھا لے اس نے سمجھو سب کچھ کھا لیا. اور اس لیے مولا فرماتے ہیں بیماریوں میں ہم آل محمد کھجور سے پرہیز کراتے ہیں, باقی ہر شے کھاؤ. اللہ اکبر, صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. اللہ اکبر. اور پھر دیکھو جہاں تک ان کے اجزائے بدنی کا تعلق ہے تو ان کا لعاب بھی کوئی عام لعاب نہیں, خدا کی قسم. اور دیکھو شہزادی کونین نے, میں نے جملہ کیا کہا تھا, ہاتھوں اس کے لمس سے لگایا اس راکھ کو اور امیر المومنین کو شفا دے دی. ایسا ہی یہ جو شہزادی کونین کے جو مقدس و متبرک جو ہاتھ ہیں, جو ید اللہ کو شفا دے رہے ہیں. بعض دفعہ آپ نے باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کے اندر معرفت چھپی ہوتی ہے. امیر کائنات قوت پروردگار ہیں لیکن جو کی روٹی گھٹنے پہ رکھ کے توڑ رہے ہیں, ایسے تو بھائی زانوں پہ رکھ کے توڑ رہے ہیں. سلمان نے سوال کیا ایک دن کہ مولا یا امیر المومنین, مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی 10ویں ایمان کے درجے پر ہوتے ہوئے بھی جو آپ کے اعمال آپ کرتے ہیں میرے سر سے گزر جاتے ہیں. مولا بتائیے کبھی تو خیبر کے دروازے کو یہ چھوٹی سی انگلی پہ اگے ہوئے ناخون کی مدد سے اڑا کے پھینک دیتے ہیں, کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چپاتی کو آپ زانوں پہ رکھ کے توڑ رہے ہوتے ہیں. کہا سلمان ذرا معرفت سے کام لے, وہ جو دروازہ تھا وہ دنیاوی لکڑی کا بنا تھا, روٹی پہ بطول کے ہاتھوں کا لمس لگاؤ. مولا آپ کو سلام. ہاتھ بلند کر کے اللہ. اور پھر دیکھیں ان کے چاہے ہاتھوں کا لمس ہو یا لعاب دہن ہو, یہ کوئی عام بات. جناب عبداللہ ابن عباس, ویسے تو کافی سارے واقعہ معجزات نبوی کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں, لعاب رسول کے معجزات کافی سارے. ایک دفعہ جابر ابن عبداللہ الانصاری کے گھر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 10 آدمیوں کی دعوت کری. دعوت کا وقت ہوا, رسول اکرم نے کیا کہا, تمام مسجد کے اندر جتنے بندے تھے, میں نے ایک روایت پڑھا 1013 آدمی تھے, 1013 آدمی. بندوں کی دعوت کی تھی 10 کی. دعوت کا وقت ہوا, رسول اکرم نے کہا چلو سارے جابر ابن عبداللہ کی طرف. اللہ اکبر. جابر ابن عبداللہ کے گھر کی طرف چل پڑے. اب جب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے دیکھا, دوڑے ہوئے گھر گئے, اپنی زوجہ
کو دیکھا حیران نظروں سے. زوجہ کہتی ہے کہ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ فرمایا پریشانی کی بات تو ہے 10 بندوں کو دعوت دی تھی, رسول پوری مسجد کو لا رہے ہیں, اب میں سوچ رہا ہوں کھانا پورا کیسا ہوگا. زوجہ نے جھڑک کے کہا یہ بتا تو نے بلایا ہے یا رسول نے بلایا ہے؟ تو نے دعوت دی ہے یا رسول اللہ نے؟ فرمایا رسول اللہ نے بلایا. فرمایا پھر گھبراتا کیوں ہے؟ جس نے بلایا ہے وہی پوری بھی کرے, وہی پوری کرے. آئے بندے آتے رہے. رسول اکرم نے کہا گھبراؤ نہیں, اپنی ہانڈی لاؤ. روایت میں ہانڈی لائے, رسول اکرم نے اس کے اندر لعاب دہن ڈالا, لعاب دہن ڈالا. اور اگر میں فارمل لینگویج استعمال کروں, یعنی یوں کہیں کہ بدتمیزی والی زبان, تو میں کہوں گا رسول اللہ نے ہنڈیا میں تھوک دیا. ایسے بلاؤ ذرا اپنے کسی بڑے پیر کو, اسے کو ہنڈیا میں تھوکے اور پھر وہ ہنڈیا کھلاؤ. ہاں, جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان سے سوال کرنا کہ تم بھی اپنے پیر کو بلاؤ, وہ تھوکے اور پھر اس کو کھلاؤ سب کو. تو بھائی جس کے لعاب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا, اس کی ذات کی برابری کوئی کیسے کرے؟ بھائی جس کے لعاب کی یہ برکت ہو, اس کے لہو کی کیا برکت ہوگی؟ ایسا آپ نے سوچا ہے؟ اچھا لعاب ڈال دیا, اب کیا ہوتا رہا, 10 آدمی آتے رہے, کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پورے گنے 1013 آدمی تھے. جب 1013 آدمی کھا کے چلے گئے, اور عبداللہ کہتے ہیں میں حیران تھا کیونکہ ان میں ایسے بندے بھی آئے ہوئے تھے جو اونٹ کی ران کا ناشتہ کرتے تھے. پورا اونٹ کی ایک ران پوری ناشتے میں کھاتے تھے, بریک فاسٹ ان کا بریک فاسٹ تھا. اونٹ کی ایک ران, کبھی کسی نے دیکھی ہے اونٹ کی ایک ران بندے کے برابر ہوتی ہے, تو پورا کا پورا کھا جاتے. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ گزرتے گئے 1013 بندہ کھا کے چلا گیا, تو رسول اکرم اٹھ کے جانے لگے. رسول اکرم نے کہا کہ دعوت تم نے کی تھی, اس کا انعام میں یہ دے کر جا رہا ہوں. اگر تم نے یہ کپڑا نہ ہٹایا تو تمہاری نسلیں یہ کھانا کھاتی رہیں گی, نسلیں کھاتی رہیں گی. دن گزرے, جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو زوجہ تھی, عورتیں ہوتی ہیں خواتین, ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ وجہ کیا ہے, دیکھیں تو صحیح یہ ہنڈیا کے اندر ہے کیا, بچا کتنا. اب ان میں ایک ایسے ہٹا کے دیکھا تو دیکھا کہ صرف 1 پلیٹ جتنا کھانا, 1 پلیٹ جتنا. جس دن اس کی زوجہ نے پلیٹ سے وہ دسترخوان جو بھی کپڑا تھا ہٹایا, اور عبداللہ پھر جابر ابن عبداللہ ساری مسجد میں گئے, تو جیسے ہی رسول اللہ کی نظر پڑی جابر ابن عبداللہ الانصاری کی طرف, رسول اکرم نے کہا, اور یہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام بھی ہے. ان میں رسول اللہ نے کہا کہ اے جابر اگر تیری زوجہ جلدی نہ کرتی تو تمہاری نسلیں وہ کھانا کھاتی. تو اس کا مطلب ہے جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی کسی شے میں حکمت ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. درود پڑھ لیجئے مل کے بابا سے. اور کبھی کبھی تو لعاب دہن رسول اللہ امیر المومنین کو بھی شفا دے دیتا. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لعاب یہ ہے تو لہو کا اثر کیا ہو. آخری بات میں انشاءاللہ ختم کر لوں اپنی بات کو. جنگ خیبر 39 دن تک بہادری دکھاتے رہے, جاتے رہے آتے رہے, جاتے رہے آتے رہے. جب 40واں دن آیا تو رسول اکرم نے بلندی پر کھڑے ہو کے پڑھا ناد علیم مظہر لجائے. امیر کائنات تشریف لائے تو جلال کے سبب سے میرے مولا کی آنکھیں سرخ تھیں. اور لکھنے والوں نے لکھ دیا کیونکہ آشوب چشم تھا. میں شاید کسی پہلی مجلس میں یہ پڑھ چکا ہوں کہ ہم اس کو عین اللہ نہیں مانتے جس میں آشوب چشم ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جیسے بھائی یہ دیکھو نا, یہ قرآن ہے, ایسا ہے یہ قرآن کا ایک ورق ہے. میں نے ایسے کیا اور اس کا ورقہ پلٹ دیا. یہ میں نے اپنے لعاب کو بھی لگایا. یہ لعاب اس لیے لگایا کیونکہ شریعت محمد و آل محمد میں جو زبان ہوتی ہے, یہ زبان چاہے کافر کی ہو یا مومن کی, یہ نجس نہیں ہوتی. یہ نجس نہیں ہوتی, اس لیے یہ لعاب یہ آب جاری ہے. اس سے آپ نے ورقہ پلٹ دیا. اب جب امیر کائنات تشریف لائے خیبر میں تو قرآن ناطق کا جلالت والا صفحہ کھلا تھا.
رسول اکرم نے لعاب لگا کر جمال والا صفحہ لائے. درود پڑھنے کے باوجود سلامت رہے. آپ مل کے باواز بلند ایک مرتبہ پھر سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی کونین توحید کا مرکز ہے. شہزادی کونین ہی توحید کا تعارف ہے. اور جس طرح مجھے کوئی ابھی حکم نہیں ملا کہ مصائب میں کون سے پڑھوں، لیکن آخری دن انشاءاللہ مصائب شہزادی کونین کے میں بیان کروں گا. یہ 5 ایام ہیں، ان میں سے پہلے 4 دن کوشش ہوگی کہ میں مصائب بیان کروں. کل میں نے حضرت ابو الفضل العباس کے مصائب بیان کیے، اور آج میرا دل ہے کہ میں اس شہزادی کے مصائب بیان کروں جو عباس کے سہارے پر مدینے سے کربلا آئی. اجرکم اللہ. رونے والوں، مدینے سے کربلا تک کچھ منزلیں ایسی ہیں جہاں میرے مولا ابو الفضل العباس علمدار نے بہت ضبط کیا. ان میں سے پہلی منزل ابھی مدینے میں تھے. حسین بہن کے گھر تشریف لائے. آنے کے بعد کہا بہن مجھے دربار میں بلایا گیا. اللہ اکبر. یہ جملے 1400 سال کے بعد تم نے بڑے آرام سے سنے. ذرا اس بہن سے پوچھنا جس نے اپنے شہر میں اپنے بھائی کے بدن سے تیروں کو نکالا. ایک بھائی کے جنازے کو سرخ دیکھا ہو. رونے والوں وہی بہن اب حسین کی زبانی سن رہی ہے کہ مجھے دربار میں بلایا گیا. رونے والوں جیسے ہی میرے مولا حسین نے کہا کہ دربار میں بلایا، شہزادی کونین کا ہاتھ اور حسین کی ابا کا دامن شہزادی نے مضبوطی سے تھام لیا. میرے مولا حسین نے کہا بہن میرے دامن کو کیوں تھاما ہے؟ کہا بھیا میں تمہیں اکیلا دربار میں جانے نہیں دوں گی. بہن میں امام ہوں، میں امام ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ولید میرا قاتل نہیں ہے. کہا بھیا جو کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی. یہ کہہ کر میری شہزادی نے آواز دی اون محمد، قاسم، علی اکبر، جعفر، عبداللہ. رونے والوں 17 بنی ہاشم حسین کے گرد جمع ہوئے، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں. یا میرے مولا عباس کا جو حجرہ تھا وہ بالکل دروازے کے قریب تھا. میں بڑے آرام سے مصائب پڑھ رہا ہوں. مصائب کے ایام ہیں. شہزادی کونین کو جی کھول کے پرسہ دینا آپ حضرات. مجلس کا مقصد اور لب لباب ہی حسین کو رونا ہے، اس لیے حسین کا ذکر آخر میں آتا. رونے والوں بالکل دروازے کے قریب میرے مولا عباس کا حجرہ ہے. شہزادی لبابہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ صحن کے وسط میں 17 بنی ہاشم، شہزادی کونین اور مولا حسین کھڑے ہوئے ہیں. رونے والوں جلدی سے تیزی سے بی بی ایک مرتبہ حجرے میں آئی. مولا عباس اپنے بیٹے فضل کو سینے پر لٹا کے پیار کر رہے تھے. رونے والوں شہزادی قدموں کی طرف آئی، سر سے چادر اتاری، ایک مرتبہ فضل کو سینے سے ہٹایا. عباس جلال میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہتے لبابا یہ کیا گستاخی ہے؟ میرے بیٹے کو میری اجازت کے بغیر میرے سینے سے اٹھا لیا. جناب لبابا کہتی عباس تم بیٹے کو پیار کر رہے ہو، میں دیکھ رہی ہوں. زینب اور حسین صحن کے وسط میں کھڑے ہو رہے. رونے والوں عباس نے نہ عمامہ پہنا نہ نالین پہنی، جلدی سے تلوار اٹھائی. عباس دوڑے ہوئے حسین کی طرف بڑھے اور کہا مولا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا یہ کیا ہو رہا ہے. رونے والوں دیکھا کیا ہے کہ شہزادی کونین کا ہاتھ حسین کے دامن میں ہے. اب جو عباس کو آتے دیکھا شہزادی نے دامن چھوڑ دیا اور کہا حسین اب میرا وارث آ گیا ہے، اب تم جانو اور عباس جانے. رونے والوں یہ کہہ کر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور عباس سے کہا، حیدری لہجے میں کہا، علی ذوالجلال کے لہجے میں کہا عباس میں حسین کو تجھ سے لوں گی. رونے والوں یہ جملہ کہہ کر حسین کو رخصت کیا. حسین چلے ولید کے دربار کی طرف. رونے والوں ایک مقام تو یہ تھا
سنو گے دوسرا مقام کون سا ہے؟ دوسرا مقام وہ ہے کہ جب میرے مولا نے نہر فرات کے قریب میں خیمے لگائے، رونے والا یزید کی فوج آئی، یزید کی فوج کا ایک ہرکارہ آیا، ہرکارے نے آ کر بلایا حسین کو بلایا جائے، رونے والوں میرے مولا امام مظلوم آئے، ایک مرد ہرکارے کی طرف دیکھ کے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے میرے حاکم نے بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے مردوں کے نام لکھواؤ، رونے والوں مردوں کے نام لکھے گئے۔ اب جب مردوں کے نام مکمل ہو گئے، میں غیرت مندوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں بہنوں والے بھائیوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، رونے والوں عباس بھی یہ جملہ سن رہے تھے، ایک مرتبہ لعین کی زبان سے نکلا مردوں کے نام مکمل ہو گئے، اب اپنی مستورات کے نام لکھو، رونے والوں ابھی مستورات کا نام آیا، عباس نے زین چھوڑی، طرف کے آگے بڑھے اور کہا اس لعین کی زبان کو کھینچ لوں گا مگر زینب کا نام کبھی نہیں لکھنے دوں گا۔ رونے والوں جناب حسین نے جب حیدری جلال کو دیکھا تو ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھ کے کہا عباس اگر جلال دکھانا ہے تو نجف چلا جاؤ۔ رونے والوں حسین کے اس جملے کو عباس نے حکم سمجھا، سواری پر سوار ہوئے نجف کی طرف چلنے لگے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی عباس میں تو تیرے سہارے مدینے سے آئی تھی، اگر تو چلا گیا تو زینب کس کے آسرے پر رہے گی؟ رونے والوں جناب عباس نے زین چھوڑی، زمین پر گرے اور ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے یہی کہا ارے ام البنین کا بیٹا جائے تو کہاں جائے، حسین لڑنے نہیں دیتا، زینب جانے نہیں دیتی۔ رونے والوں یہ دوسرا موقع ہے جہاں میرے مولا عباس نے ضبط کیا۔ آؤ تیسرا موقع سن لو، مجلس ختم، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے والوں عاشورہ کا دن ہے، تیسرا دن، خیموں میں پانی ختم، خیموں میں پانی نہیں ہے۔ شہزادی سکینہ مقاتل میں لکھا 33 مرتبہ خالی مشق کے ساتھ عباس کے خیمے میں گئے، اجرکم اللہ 33 مرتبہ خیمہ ابو الفضل میں گئی۔ رونے والوں شہزادی لبابہ کہتی، شہزادی لبابہ فرماتی ہیں کہ حسین کی یہ 4 سالہ تنظیم جب بہت زیادہ میرے خیمے میں آئی، ہر دفعہ میں یہی کہتی کہ چچا عباس ابھی خیمے میں نہیں ہے، چچا عباس خیمے میں نہیں ہے، تو میں حسین کی ایک معصومہ کے چہرے پر عجیب سی یاس دیکھتی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے اور انکار نہ ہو سکے گا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب جب بھی حسین کی لاڈلی میرے خیمے میں آتی، خشک مشک اٹھا کر دیکھتی کہ میں تلاوت کر رہی ہوں تو شہزادی واپس چلی جاتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، عباس خیمے میں آئے، یا شہزادی لبابہ قدموں میں گر کے کہتی ہے یا عباس اے میرے والی، اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب جائیے اور سکینہ کی پیاس کا کچھ سامان کیجئے۔ رونے والوں ابو الفضل عباس، آخری جملہ ہے، ختم ہو گئی مجلس، ماتم کر کے رونا۔ رونے والوں میرے مولا ابو الفضل عباس آئے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر۔ رونے والوں میں نے نہیں پڑھا کہ مشق کیسے لے گئے، کل میں میرے مولا عباس کی شہادت پڑھ چکا ہوں۔ مشق لے کر جب عباس 9 لاکھ کے سامنے آئے، ایک منظر یاد دلاتا ہوں، جب ہر کا لشکر آیا تھا ایک مقام پر تو حسین نے سیراب کیا، ہر کے آخری سپاہی تک کو سیراب کیا۔ رونے والوں ہر سپاہی کو پانی پلایا، یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ کچھ تو اس قدر نحیف ہو گئے تھے پیاس سے کہ پانی کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر ساقی کوثر کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سیراب کرایا۔ روایت میں ہے ان کی سواریوں کو بھی سیراب کرایا۔ رونے والوں جب مشق عباس لے کر آئے، مشق کو اٹھایا تو یزید کے لشکر کی طرف گویا ہوئے اور کہا کہ جو ہر کے لشکر میں تھے وہ سامنے آئے۔ رونے والوں ہر کے لشکر میں جتنے بھی تھے وہ سامنے آ گئے۔ میرے مولا عباس نے کہا جانتے ہو یہ مشق کس کی ہے؟ جانتے ہو یہ مشق کس کی ہے؟ لشکر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میرے مولا عباس فرماتے جب ہر کا لشکر ہمارے مقام پر آ کر ملا تھا تو وہ اتنے پیاسے تھے کہ حسین کی 4 سالہ معصومہ نے تمہاری سفارش کی تھی اور کہا تھا بابا ان کو پانی پلاؤ، بابا ان کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔
اے لعینو آج وہی 4 سال نماز ہوا پیاسی ہے یہی اس کی مشق لے کر آیا ہوں تم میں کوئی غیرت مند ہے تو اسی معصومہ کی مشق کو پانی سے بھرو تاکہ عباس سرخرو ہو جائے حسین کی سکینہ کی پیاس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وحب